بادشاہ نے فوراً اسی وقت بولا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول کر جھگڑے کو ختم کرتے ہیں وہ بہتر ہے جو سچ بول کر جھگڑا کو ابارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا عام طور پر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انانیت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک تکبر کا شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے اس شیطان کو آپ مار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کو مارنا اور اپنی انانیت کو ختم کرنا دنیا میں بہت بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اب درگزر کرنا اور معاف کرنا اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ صحابہ کرام سے درگزر کا معاملہ کیا کیجئے، ان کو معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے صلح و مشورہ کیجئے۔ تو اب یہاں دیکھیے، صحابہ کرام کا مرتبہ نبی علیہ السلام سے بہت چھوٹا ہے، اور آپ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت والی شخصیت کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام سے صلح و مشورہ کیا کرو اور ان سے درگزر کا معاملہ کیا کرو۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کسی کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، ان کے آپس میں معاملات میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ ان کو درگزر کیا کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک وزیر کے سامنے اور ایک بادشاہ کے سامنے ایک مجرم کو لایا گیا، اور مجرم کو لانے کے بعد اس کو حکم دیا گیا کہ وہ لیٹ جائے، اور لیٹنے کے بعد حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لٹایا گیا تو وہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور غضبناک ہو رہے تھے اور غصہ کا اظہار کر رہے تھے، تو بادشاہ سلامت وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے دور سے دیکھ لیا کہ اس کی زبان میں کچھ باتیں نکل رہی ہے اور کچھ بک بک کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں چلا۔ وہاں ایک صاحب دانش وہاں کھڑا تھا، سمجھدار تھا، بہت انتہائی معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے والے تھے۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجرم کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ جو صاحب فہم دانش تھا اس نے بولا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ بادشاہ سلامت یہ انسان یہ پڑھ رہے تھے، یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ مجرم گالیاں بک رہے تھے، کیونکہ اس کو پتا تھا اب میں موت کے گھاٹ میں اتر چکا ہوں، اب عنقریب 2-4 سیکنڈ میں میری موت واقع ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بادشاہ کو کچھ گالیاں بک کے ہی دنیا سے چلے جاؤں۔ لیکن جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ کچھ کہہ رہا تھا اور بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کہہ رہا تھا، اسی لیے وہ جو صاحب عقل تھا اس نے بولا، بادشاہ سلامت یہ کچھ گالیاں نہیں دے رہے تھے بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو بادشاہ نے فوراً اسی وقت بولا کہ وہ لوگ جو جھگڑے کو ختم کرتے ہیں وہ بہتر ہے بول کر جو سچ بول کر جھگڑا کو ابارتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے بادشاہ کو بھی کتنا پیارا لگا یہ، حالانکہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو صاحب دانش ہے یہ دراصل اس انسان کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ انسان غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں اور موت کی حالت میں، ظاہر بات ہے یہ اب دنیا سے چلے جانے والا ہے، اس لیے یہ بک رہے تھے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے فرمایا، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یصول علی القلب،
کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اور جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، آپ نے دیکھا ہوگا جب بلی کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے تو بلی کتے کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، ٹھیک انسان اسی طرح جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ جو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ ہم سے ہوتا کیوں نہیں؟ کسی دوسرے انسان کو معاف کرنا یہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب سے اس معاملے میں ایک حل نکالتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب، کسی کی زیادتی معاف کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو کسی کو معاف نہیں کر پا رہا، وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب، اس سلسلے میں دیکھیے، میں اکثر بیشتر دین کو ضرور کوٹ کر لیتا ہوں درمیان میں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کیا دین کے اصولوں پہ عمل بھی کرتا ہوں؟ جو اصول متعین ہیں مسلمان کے لیے، رب تعالیٰ نے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن بھی یہی درس دیتا ہے، حدیث بھی یہی درس دیتی ہے، سنت بھی یہی درس دیتی ہے، سیرت بھی یہی درس دیتی ہے، ہم دوسرے کو معاف کر دیں۔ آپ اکثر فقیروں کا ذکر کرتے ہیں، درویشوں کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کے پاس کھانے کا وافر سامان ہو، پہننے کا ہو، کوئی محل نما گھر میں رہتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے دو تین پرنسپل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قناعت تو ہے، ہم سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک دو ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کی جس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ وہ یہ کہ انہیں کسی سے گلہ شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی، حالانکہ انسان ہے وہ، اور جب دوسرے انسان سے انٹریکشن میں آئیں گے تو شکایت ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ وہاں فطرت کو شکست دی ہوئے ہے، اپنی نیچر کو، جو اس کی جبلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک چیز سیکھ لی، اگرچہ ان معنوں میں اس نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں سیکھا، لیکن جو اس نے سیکھا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا جو ان کے اندر پیدا ہوا۔ اب اس نے یہ سیکھا کہ خلق خدا سے پیار کرنا ہے، سیکھا تو اس نے یہ، لیکن اس سیکھنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوئی کہ اس نے ہر شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنا شروع کیا، گلے شکوے ختم ہو گئے۔ دوسرا اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ ایک پرنسپل پر چلا گیا، میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے لیکن دوسروں کے سب کے میرے اوپر حق ہے۔ تو جب وہ اپنے حقوق کے بارے میں بھول گیا، یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ اس نے دوسروں سے توقعات وابستہ نہیں کی، لیکن اس تگدو میں لگا رہا کہ دوسروں کو جو مجھ سے توقعات ہیں میں ان پر کسی نہ کسی طرح پورا اتروں، تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو گیا۔ تو یوں گلے شکوے شکایتیں درمیان سے نکل گئیں۔ اگر ہم دین کے ان اصولوں پر چلے جائیں کہ کھلے دل سے معاف کر دے اللہ کے نام پہ، یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے معاف کر دیں، اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کیا، دل میں آدمی سوچ لے کہ میرے رب کا بندہ ہے، اسی رب کا بندہ جس کا میں ہوں، غلطی ہو گئی،